نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، گر ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ ناظرین، آج ہم بات کرنے والے ہیں شیخ المشائخ قطب الاقطاب عارف باللہ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالی عنہ کی حیات طیبہ، آپ کے کشف و کرامات، آپ کے اوصاف و مناقب کے تعلق سے جانے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے معزز بندوں کو قرب عطا فرمایا اور ان کو کیسے کیسے کمالات اور خوبی کا مالک بنایا۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالی عنہ کے قصبہ کو بعض ہیرون اور بعض ہارون کہتے ہیں۔ برات الاسرار میں ہارون لکھا ہے اور خیر المجالس کے مطابق ہیرون لکھا ہے۔ آپ کا سال ولادت حضرت خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سال ولادت میں اختلاف ہے۔ اکثر کے نزدیک سال ولادت 536 ہجری مطابق 1141 عیسوی ہے۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاندان سعادات سے تعلق رکھتے تھے۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کریم حفظ کیا اور اعلیٰ تعلیم کے لیے نیشا پور کے علماء کی خدمت میں رہ کر حدیث، فقہ، تفسیر اور دیگر مروجہ علوم و فنون میں کامل دسترس حاصل کر کے زبردست محدث و فقیہ اور عالم و فاضل ہوئے۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت خواجہ حاجی شریف زندانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست حق اور اپنے پیر و مرشد کے خدمت میں رہ کر راہ سلوک و معرفت کی تربیت حاصل کی اور خلافت و اجازت سے سرفراز ہوئے۔ سیرت الاولیاء صفحہ نمبر 53۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی کی عبادت و ریاست۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 70 سال تک سخت ریاضت اور مجاہدہ میں بسر کیا اور اس مدت میں پیٹ بھر کھانا نہ کھایا، نہ پانی پیا، اور قرآن مجید کے حافظ تھے۔ روزانہ ایک ختم قرآن مجید کی تلاوت کرتے۔ خواجہ عثمان ہارونی مستجب الدعوات تھے۔ ہند کے راجہ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر و مرشد حضرت عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مستجب الدعوات تھے، یعنی آپ جو دعا مانگتے تھے اللہ تعالیٰ فوراً قبول فرما لیتا۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا مانگی کہ میری قبر مکہ معظمہ میں ہو۔ اللہ تعالیٰ نے دعا کو شرف قبولیت بخشا اور قبر مکہ شریف مکہ مکرمہ میں ہے۔ دوسری دعا آپ نے جو مانگی وہ یہ تھی کہ میرے فرزند معین الدین نے مدت دراز جو میری خدمت کی ہے اس کے صلہ میں اس کو وہ ولایت و بزرگی عطا فرما جو کسی اور کو عطا نہ ہوئی ہو۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی کتنے بڑے بزرگ تھے؟ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت و کمالات بزرگی کا اس بات سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ خواجہ بزرگ حضرت خواجہ معین الدین حسن سنجری ثم اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے شہباز آپ کے مرید۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی کی مقبولیت کا عالم سید السادات حضرت سید میر عبد الواحد بلگرامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تحریر فرماتے ہیں، حضرت خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبوبیت و مقبولیت کا یہ عالم تھا کہ آپ جب نماز ادا فرما لیتے تو غیب سے آواز آتی کہ ہم نے تمہاری نماز قبول کی، مانگو کیا مانگتے ہو۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی عرض کرتے، یا اللہ میں تجھ سے تجھ ہی کو مانگتا ہوں۔ آواز آتی کہ اے عثمان میں نے جمال و لازوال تجھ کو بخشا، کچھ اور مانگو کہ تمہیں دیا جائے گا۔ عرض کرتے ہیں الہی تیرے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے گناہ گاروں کو بخش دے۔ آواز آتی ہے کہ میں نے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کے 30,000 گناہ گاروں کو تمہاری وجہ سے بخش دیا۔
آپ کو 5 وقت یہ بشارت ملتی۔ جب بندہ محبوب و مقبول ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندہ کا اور وہ بندہ اللہ تعالیٰ کا ہو جایا کرتا ہے، اور اس منزل میں بندہ جو بھی عرض کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ شرف قبولیت سے نوازتا ہے۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی کی کرامات: آنکھیں بند کرو کہ دریا پار کروا دیا۔ ہند کے راجہ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر و بیشتر بیان فرمایا کرتے تھے کہ میں اپنے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ سفر کرتے ہوئے دریاؤ دجلہ کے کنارے پر پہنچا۔ دریا کو پار کرنے کے لیے کشتی نہ تھی۔ میرے پیر و مرشد نے فرمایا آنکھیں بند کر لو۔ میں نے آنکھیں بند کر لی۔ تھوڑی دیر کے بعد فرمایا آنکھیں کھول دو۔ جب میں نے آنکھیں کھولی تو ہم دونوں دریا کے پار دوسرے ساحل پر کھڑے ہوئے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، یعنی سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ پیر و مرشد کی صحبت کی کتنی عظیم برکت ہے کہ مرشد نے آنکھ بند کروا کے دریا پار کرا دیا اور مرید کو پتہ تک نہ چلا۔ یہ ہے اللہ والوں کی غلامی اور مریدی کا نتیجہ۔ انشاءاللہ بروز قیامت ہم سنی مسلمان اپنے مرشدان کرام کے دامن کے سائے میں پل صراط پار کر جائیں گے، اور احساس تک نہ ہونے پائے گا کہ ہم پل صراط پار کر کے جنت میں داخل ہو چکے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت فرماتے ہیں پل سے گزارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو۔ 40 سال کا گم شدہ بچہ گھر آ گیا۔ حضرت خواجہ خواجگان خواجہ ہندوستان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ایک بوڑھا شخص سخت پریشانی اور حیرانی کے عالم میں سرکار خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ 40 سال سے میرا لڑکا گم ہے، اس کی زندگی و موت کی مجھے خبر نہیں کہ میرا لڑکا زندہ ہے یا مر گیا۔ آپ کی خدمت میں اس لیے حاضر ہوا ہوں تاکہ آپ دعا کریں کہ میرا بیٹا مجھے مل جائے۔ آپ نے سر جھکا لیا اور کچھ دیر سر جھکانے کے بعد آپ نے سر اٹھایا اور حاضرین سے ارشاد فرمایا کہ دعا مانگو کہ اس کا بیٹا اسے مل جائے۔ جب دعا کر چکے تو آپ نے اس بوڑھے شخص سے فرمایا کہ تم گھر جاؤ، تمہارا بیٹا گھر آ گیا ہے۔ جب وہ بوڑھا شخص گھر پہنچا تو کسی نے مبارکباد دی کہ تمہارا بیٹا گھر آ گیا ہے۔ جب باپ بیٹے کی ملاقات ہوئی تو دونوں حضرت خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے اس سے فرمایا تم اتنے سالوں تک کہاں رہے؟ تو اس نے بتایا کہ مجھے جناتوں نے پکڑ لیا، بیڑیاں پہنا کر قید کر رکھا تھا۔ میں سمندر کے اس جزیرے پر تھا کہ آپ کی شکل کے ایک بزرگ آئے، انہوں نے زنجیروں پر نگاہ ڈالی تو وہ ٹوٹ کر گر پڑی، اور ان بزرگ نے میرا ہاتھ پکڑ کر فرمایا آنکھیں بند کرو، اور جب میں نے اپنی آنکھیں کھولیں تو اپنے گھر کے دروازے پر کھڑا تھا۔ سیرت الاولیاء صفحہ نمبر 54۔ حضرات، اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک و صالح بندوں کو کیسی کیسی کرامتوں سے نوازا ہے۔ اللہ والوں کی نگاہ التفات سے قید و بند کی زنجیریں ٹوٹتی نظر آتی ہیں۔ اس لیے ہماری فکر یہ ہونی چاہیے کہ اللہ والوں کی غلامی سلامت رہے، پھر ہم کو مشکل و مصیبتوں تکلیف و سختی سے بچانا اور نجات دلانا اللہ تعالیٰ کی بخشی ہوئی قوت و طاقت سے اللہ والوں کا کام ہے۔ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی مجوسی کے ساتھ آگ میں۔ حضرت خواجہ خواجگان خواجہ ہندوستان حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شیخ کامل پیر و مرشد شیخ المشائخ قطب الاقطاب حضرت خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ایسی جگہ سے ہوا جہاں بہت سے آتش پرست آباد تھے۔ ان کا ایک بہت ہی بڑا آتش کدہ تھا جس پر انہوں نے گنبد بنایا ہوا تھا، جس میں شب و روز آگ جلتی رہتی۔ روزانہ 20 گاڑی لکڑی جلائی جاتی تھی اور ہر وقت آتش پرستوں اور مجوسیوں کی بھیڑ لگی رہتی تھی۔ حضرت خواجہ نے وہاں سے دور ایک درخت کے نیچے ندی کے کنارے قیام فرمایا۔
آپ نے اپنے خادم فخر الدین کو حکم دیا کہ افطار کا وقت قریب ہے، روٹی تیار کرو۔ خادم آگ لینے کے لیے گئے تو آتش پرستوں نے آگ دینے سے انکار کر دیا۔ آپ نے جا کر ماجرا بیان کیا تو خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود آتش کدہ کے پاس تشریف لے گئے، جہاں آتش پرستوں کا سردار اپنے 7 سالہ بچہ کو گود میں لیے ہوئے تخت پر بیٹھا ہوا تھا۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجوسیوں کے سردار سے فرمایا جو آگ تھوڑی دیر سے پانی سے ختم ہو جاتی ہے اسے پوجنے کا کیا فائدہ؟ اس خالق و مالک کی عبادت و پوجا کیوں نہیں کرتے جس نے آگ وغیرہ سب کو پیدا کیا ہے؟ آگ کی پوجا کرتے ہو جو ایک مخلوق ہے۔ مجوسیوں کے سردار نے جواب دیا کہ ہمارے مذہب میں آگ کا بڑا درجہ ہے، آگ ہمارا معبود ہے، اس لیے ہم اس کی پوجا کرتے ہیں تاکہ مرنے کے بعد ہمیں نہ جلائے۔ حضرت خواجہ نے فرمایا برسوں ہو گئے ہیں تم لوگ اس آگ کی پوجا کرتے ہو، آؤ اس کے اندر ہاتھ ڈال کر دیکھو کہ یہ آگ تمہیں جلاتی ہے یا چھوڑ دیتی ہے۔ مجوسیوں کے سردار نے جواب دیا کہ جلانا آگ کا کام ہے، کسی کی کیا مجال جو اس کے قریب جا سکے۔ حضرت خواجہ نے مجوسیوں کے سردار کی گود سے اس کا 7 سالہ بچہ لیا اور آگ کی طرف بڑھے اور پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، پڑھ کر دہکتے ہوئے آتش کدہ میں چلے گئے۔ مجوسیوں آتش پرستوں پر ایک ایسا ہیجان، ایک ایسی کیفیت طاری ہو گئی کہ آتش پرستوں میں شور و گل مچ گیا۔ کچھ دیر حضرت خواجہ نگاہوں سے غائب رہے، پھر آپ اس آگ سے اس حال میں نکلے کہ آپ کے اور اس مجوسی بچے کے کپڑوں پر آگ تو کیا اس کے دھواں کا بھی اثر نہ تھا۔ اس دوران ہزاروں آتش پرست جمع ہو گئے تھے۔ یہ کرامت دیکھ کر سب حیران و ششدر رہ گئے۔ بچے سے پوچھا تو نے آگ کے اندر کیا دیکھا؟ بچے نے جواب دیا کہ وہاں گلے گلزار کے سوا کوئی چیز نظر نہیں آتی تھی۔ حضرت خواجہ کی یہ کرامت دیکھ کر تمام آتش پرست مجوسیوں نے آپ کے قدموں پر سر رکھ دیے اور سب کے سب مسلمان ہو گئے۔ حضرت خواجہ نے آتش پرستوں کے سردار کا نام عبداللہ اور اس کے لڑکے کا نام ابراہیم رکھا۔ آپ نے دونوں کی تربیت فرمائی حتیٰ کہ دونوں ولایت کے منصب پر فائز ہوئے اور اس آتش کدہ کی جگہ مسجد تعمیر کی گئی۔ حضرت خواجہ نے اس جگہ 2.5 سال تک قیام فرمایا۔ اس نورانی واقعہ سے پتہ چلا کہ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے آگ اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی، آگ اس کو نہیں جلا سکتی۔ آگ کا کام جلانا تو ہے، کیوں نہیں جلایا؟ تو ہمارا مخالف کہے گا کہ خواجہ صاحب نماز پڑھتے تھے اور عبادت کثرت سے کیا کرتے، تو یہ نماز کی برکت تھی، عبادتوں کا صلہ تھا جس کی وجہ سے آگ نے ان پر کوئی اثر نہیں کیا اور ان کو جلایا بھی نہیں۔ خواجہ صاحب نمازی اور عبادت گزار تھے اس لیے آگ میں جلنے سے محفوظ رہے۔ تو بدعقیدہ شخص سے سوال کیا جائے کہ آتش پرستوں کے سردار کا وہ 7 سالہ لڑکا جس کو خواجہ صاحب اپنی گود میں لے کر آگ میں تشریف لے گئے، وہ تو کافر و مشرک کا لڑکا تھا، وہ لڑکا نمازی اور عبادت گزار نہ تھا، تو آگ نے اس پر اثر کیوں نہیں کیا؟ وہ لڑکا آگ میں جلنے سے محفوظ کیوں رہا؟ اولیاء کرام کے مخالف قیامت تک اس سوال کا جواب نہیں دے سکتے۔ ہم غلامان اولیاء اور خواجہ صاحب سے عرض کریں کہ حضرت حضور آپ جلتی ہوئی اور بھڑکتی ہوئی شعلہ بار آگ میں کیوں تشریف لے گئے؟ ہم غلامان اولیاء خواجہ صاحب سے عرض کریں کہ حضور آپ جلتی اور بھڑکتی شعلہ بار آگ میں کیوں تشریف لے گئے؟ تو خواجہ صاحب کی بارگاہ سے یہ جواب ملے گا کہ ہم شعلہ بار آگ میں اس لیے گئے کہ آتش پرستوں آگ کے پجاریوں کے روبرو اسلام کی حقانیت و سچائی کی قوت و طاقت کو اجاگر کیا جائے اور آگ کے سامنے جھکنے والوں کو خدائے واحد کی بارگاہ میں جھکایا جائے۔ آگ کے پجاریوں کو اللہ تعالیٰ کا پجاری بنایا جائے، کفر و شرک کے اندھیروں میں بھٹکنے والوں کو سلام کے اجالوں میں لا کر مسلمان کیا جائے۔ تو پھر ہم غلامان اولیاء حضرت خواجہ صاحب کی بارگاہ میں معروضہ پیش کریں گے کہ اے خواجہ، اگر آپ کو اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی
کرامت و بزرگی کو ظاہر کر کے آتش پرستوں، مجوسیوں اور کافروں مشرکوں کے سامنے اسلام کی حقانیت و سچائی کی قوت و طاقت کو اجاگر کر کے ان کو مسلمان بنانا تھا، تو آپ تنہا آگ کے شعلوں میں چلے جاتے، آپ کا مقصد پورا ہو جاتا۔ مگر آپ آتش پرستوں کے سردار کے لڑکے کو اپنی گود میں لے کر آگ میں کیوں گئے؟ تو یقیناً خواجہ صاحب کی بارگاہ سے یہ جواب ملتا نظر آئے گا کہ اگر ہم تنہا بھی آگ میں چلے جائیں تو کافر و مشرک آگ پرست ہماری یہ کرامت دیکھ کر مسلمان ہو جاتے، مگر ہمیں تو مخالف کو جواب بھی دینا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے ولی ہر تکلیف اور بلا سے محفوظ ہے، اور جو شخص اللہ کے ولی سے قریب ہے وہ بھی آگ میں جلنے اور مرنے اور ہر قسم کی مصیبت و بلا سے محفوظ ہو جایا کرتا ہے۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ اور یہ اللہ کے قریب رہنے والے بروز قیامت بھی دوزخ کی آگ سے محفوظ و معمون رہیں گے انشاءاللہ۔ 70 جاہلوں نے توبہ کی، 70 جاہلوں کی ایک مجلس آدھی رات خرافات میں مبتلا، انہی لوگوں کے درمیان حضرت خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامتوں کا ذکر ہونے لگا۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم سب اس وقت خواجہ کے پاس چلتے ہیں اور ان کا امتحان لیں گے، اگر ہم لوگ کرامت دیکھ لیں تو سب مرید ہو جائیں گے۔ ان جاہلوں میں سے ہر ایک نے اپنے دماغ میں الگ الگ کھانے کا خیال کیا، جو آدھی رات کے بعد ملنا بظاہر مشکل کام تھا۔ پھر وہ سب عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ بے کس پناہ میں حاضر ہوئے۔ خواجہ نے ان جاہلوں کو دیکھ کر فرمایا واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ ان سب جاہلوں کو اپنے سامنے بٹھایا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے۔ فوراً ہی ایک کھانے کا طبق غیب سے ظاہر ہوا جس میں قسم قسم کے کھانے تھے۔ خواجہ نے ہر ایک کو اس کی خواہش کے مطابق جدا جدا کھانے تقسیم فرمائے۔ جب ان جاہلوں نے حضرت خواجہ تو خلوص دل کے ساتھ توبہ کی اور آپ کے مرید ہو گئے، اور وہ لوگ کمالات ظاہری و باطنی سے سرفراز ہوئے۔ اس واقعہ سے پہلی یہ بات ظاہر ہوئی، معلوم ہوتی ہے کہ اللہ والوں کا امتحان لینے والے اور ان کو آزمانے والے فاسق و فجار اور جاہل و گواری ہوتے ہیں، نیک و صالح اور تھوڑا بھی علم رکھنے والے یہ کام نہیں کرتے۔ اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ جاہل و آوارہ شخص ہی کیوں نہ ہو، جس نیت سے اللہ والوں کی بارگاہ میں حاضری دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی قدرت اور ولی کی دعا سے اس کی نیت کے مطابق اس شخص کو وہ چیز مل جایا کرتی ہے۔ اس لیے ہم کو چاہیے کہ اچھی نیت کے ساتھ اللہ والوں کی بارگاہ میں حاضری دے تاکہ اللہ تعالیٰ ہم اچھا صلہ و بدلہ عطا فرمائے۔ اور تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ کتنا بڑا جاہل و فاسق شخص کیوں نہ ہو، اگر اللہ کے ولی کے پاس چلا جاتا ہے تو اللہ کے ولی کی نگاہ کرم سے گناہ خطا کے راہ سے بیزار ہو کر کے اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کر کے نیک صالح ہو جایا کرتا ہے۔ اس لیے ہر مسلمان پر لازم و ضروری ہے کہ اللہ والوں کی خدمت میں اور ان کے مزاروں پر خود حاضری دیں اور اپنے گھر والوں کو بھی حاضری دلائیں، تاکہ اللہ تعالیٰ کا کرم جو ان بزرگوں پر برس رہا ہے اس کے کچھ قطرے اور چھینٹے ہم کو بھی نصیب ہو جائیں، اور ہمارے دلوں سے فسق و فجور و گناہوں کا دبا دھل جائے، اور ہمارے قلوب میں نیک و صالح بننے کا حوصلہ اور جذبہ پیدا ہو جائے۔ لیکن عورتوں کو مزارات پر جانے کی حاضری کی، عورتوں کو مزارات پر جانے سے ہمیشہ بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس شخص کو اپنے دوستوں اولیاء کرام کا مقرب و محبوب ہونے کی توفیق عطا فرماتا ہے جس کو اپنا مقرب اور محبوب بندہ بنانا چاہتا ہے۔ حضور مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں بسل مولا چاہتے ہو تو وسیلہ ڈھونڈ لو، بے وسیلہ نزدیو ہرگز خدا مل سکتا نہیں۔